آپ کو پی ٹی آئی کی اتنی محبت اچانک کیسے جاگ اٹھی ہے جب پی ٹی آئی کے چیئرمین کو شیشے توڑ کے گرفتار کیا گیا، جب ان کی بہن بیٹیوں کو 30,000 ورکرز کو اٹھایا گیا، اس وقت آپ کہاں تھے؟ جب یہاں پہ پریس کانفرنسیں ہوتی تھیں، لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا، 2 مہینے غائب رہتے تھے، پھر یہاں پہ آ کے جس طرح وہ پریس کانفرنسیں کرتے تھے، اس وقت آپ کو پی ٹی آئی کی محبت کیوں نہیں جاگی؟ 13 سالوں میں کئی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے، آج تک آپ کسی الیکشن میں کیا حصہ لیا؟ اگر نہیں لیا تو کیوں نہیں لیا؟ اور آج اچانک آپ کو یہ محبت کیوں جاگی؟ ایک بات. دوسرا، آپ نے امریکہ کا حوالہ دیا، فرانس کا حوالہ دیا. سوال یہ ہے کہ امریکہ اور فرانس میں کہاں ایک پریس کانفرنس کے ساتھ قومی اداروں پر حملے کرنے والوں کو معاف کیا گیا، یا جن کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ 23 جو ہے ان کی کالنگ ٹریس ہوئی ہے مراد راز کی، اور اس کے بعد اس نے پارٹی چھوڑی اور اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. آپ کو پی ٹی آئی کی اتنی محبت اچانک کیسے جاگ اٹھی ہے جب پی ٹی آئی کے چیئرمین کو شیشے توڑ کے گرفتار کیا گیا، جب ان کی بہن بیٹیوں کو 30,000 ورکرز کو اٹھایا گیا، اس وقت آپ کہاں تھے؟ جب یہاں پہ پریس کانفرنسیں ہوتی تھیں، لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا، 2 مہینے غائب رہتے تھے، پھر یہاں پہ آ کے جس طرح وہ پریس کانفرنسیں کرتے تھے، اس وقت آپ کو پی ٹی آئی کی محبت کیوں نہیں جاگی؟ جی اچھا سوال ہے، میں اس کا جواب دے دوں. پہلے دیکھیے، یہ جو حالات بنے ہیں اس کی میں نشاندہی واحد شخص تھا جو الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے ہر پیشی کے بعد میں اس کی نشاندہی کرتا تھا کہ یہ تباکن سیاست ہے، یہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو بھی داؤ پہ لگائے گی، پاکستان کی معیشت کو داؤ پہ لگائے گی، پاکستان کی قومی سلامتی کو داؤ پہ لگائے گی. نمبر 1، میری بات کو نہیں سنا گیا، اس پہ توجہ نہیں دی گئی. آج جو پی ٹی آئی کو دن دیکھنے نصیب ہو رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تشویشناک ہے، لیکن یہ سیلف انفلکٹڈ ہے، یہ اپنے اوپر خود لاگو کیے گئے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں سیدھی بات کرتا ہوں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سیاست جو ہے یہ اس پارٹی کو لے ڈوبے گی، یہ اس کی قیادت کو لے ڈوبے گی. یہ سیاست آپ اس راستہ بدلیں، آپ تعمیری سیاست کی طرف آئیں. یہ میں اس وقت بھی کہتا تھا. میری ایک بات سچ ثابت ہوئی. یاد رکھیے کہ جو پاکستان میں جو سوال اٹھانا ہے، اب میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. جو پاکستان کے جو نامور وکیل ہیں جو آج اس فساد اور فراڈ کا حصہ بنے ہیں، آج تک کسی نے یہ بات اٹھائی ہے کہ جی پچھلے 6-7 سالوں میں یہاں بلوے ہوئے، یا جوڈیشل کمپلیکس میں حملے ہوئے، یہاں پہ سپریم کورٹ کے باہر ہوا، یہاں پہ پارلیمنٹ کا گیٹ توڑا گیا، ابھی تک ایک شخص کو سزا نہیں ہوئی. یہ ہے وہ لمحہ فکریہ کہ آپ کا جو نظام ہے انصاف کا وہ ٹوٹلی فلاڈ ہے. وہ جسٹس کیا امریکہ میں مارشل لا ہے جو ایک شخص کو وہ جو کیپٹل ہل پہ حملہ کیا اس کو 14 سال قید، 20 سال قید، 10 سال قید وہ دے رہے ہیں. فرانس میں بلوے ہوئے ساری رات عدالتیں بیٹھی، وکیلوں کو آدھا گھنٹہ ٹائم دیا ڈیفینس کا، فیصلے سنائے گئے. پاکستان میں جب تک آپ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم نہیں کریں گے تو یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں، میں تو 8 سال اس کی اجاگر کرتا رہا کہ یہ آنے والا ہے یہ برا وقت، اور میرا سارا ریکارڈ آپ کے سامنے اور میڈیا کے سامنے ہے. تو میں اس میں کسی قسم کی میری طرف سے کوئی چوک نہیں ہوئی. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے بات کی شخصیت پرستی کی کہ پارٹی میں شخصیت پرست نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں عمران خان کے علاوہ کسی اور کی بات نہ مانی جاتی ہے، نہ جو ورکر ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. سر ہم نے ماضی میں دیکھا ریحام خان کی، ہم نے ماضی میں دیکھا عائشہ گلالئی تھی، ہم نے ماضی میں دیکھا جہانگیر ترین تھے. کیا آج کے پریس کانفرنس کے بعد آپ بھی ان کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ اور کیا یہ آپ کی ناکہ میں نہیں ہے کہ آپ باندھ رکٹ ہیں اور آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے حالانکہ عمران خان جو ہے وہ زبان سے دیا میں ہو؟ میں پہلے آپ کے سوال کا آخری حصہ ہے جو اس کا جواب دے دوں. میں آپ کو پتہ ہے کہ میں 1999 میں جب جنرل مشرف کا جو کھو ہوا اس وقت ہمارے سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری تھے عبدالستار صاحب، سابقہ فارن سیکرٹری. تو جب وہ وزیر خارجہ بن گئے تو عمران خان نے اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ مرکزی سیکرٹری اطلاعات رہیں. 2011 تک ایک میں تھا اور ایک ارشد ملک ہوتا تھا، وہ بھی صحافت سے تعلق ہے، اس کا صحافی برادری پہ سے، ٹھیک ہے. ہم دو نے، میں سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری، پھر سینٹرل وائس پریزیڈنٹ میڈیا انفارمیشن، ہم نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی پولیٹیکل برانڈنگ کی. عمران خان 1997 اور 2002 میں بھی وہی لیڈر تھا فیمس، شوکت خانم بھی بنایا تھا، ورلڈ کپ بھی جیتا تھا، لیکن وہ پولیٹیکلی ایکسیپٹیبل نہیں تھا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر مجھے اپنی شخصیت کو آگے لانا ہوتا تو میں ان تمام سالوں میں
اپنے آپ کو پروموٹ کرتا. مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی, مجھے اس کی اہمیت نہیں تھی. میرے نزدیک پی ٹی آئی کی پولیٹیکل برانڈنگ کرنی تھی, میرے نزدیک عمران خان کی پولیٹیکل برانڈنگ کرنی تھی, کیونکہ ہم نے عوام کے دل جیتنے تھے. اس راستے پہ پھر ہم جب چلے 2002 کے بعد 2011 میں وہ ماحول بنا, وہ ایک وہ ہوا. تو جہاں تک میرا تعلق ہے میں ان سب سے مختلف ہوں. میں جو کہتا ہوں اللہ پاک کے کرم سے مجھے بڑی بات سے بچائے, وہ سچ ثابت ہوتا ہے. کیا میں نے کل جو نشاندہی کی تھی آج سچ نہیں ثابت ہوئی؟ کیا میں نے جو الزامات لگائے فارن فنڈنگ پہ آج وہ سچ ثابت ہو نہیں چکے؟ تو میں آپ سب کو, اور دوسری بات جہاں تک آپ, یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جی عمران خان اور اس کا ورکر, یہ جو کلٹ فالوئنگ والا کلچر ہے, یہ 2013 میں نہیں تھا, یہ 2016 میں نہیں تھا. یہ ایک میڈیا کے ذریعے آپ مجھے روزانہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ نیشنل ٹی وی پہ فری ٹائم دیں, آپ 6 مہینے بعد دیکھیں کہ میری کدھر فالوئنگ پہنچتی ہے. یہ ایک کنسٹرکٹ کیا گیا. نیلسن منڈیلا سے بڑا لیڈر کوئی نہیں تھا, یہ آپ مانتے ہیں؟ نیلسن منڈیلا کی فالوئنگ شاید اسے کوئی, ساری دنیا میں اس کی وہ تھی, اس کی بھی بڑی فالوئنگ تھی, اس کا سارا ووٹ بینک تھا, لیکن وہ لیڈر تھا. وہ جب جیل سے رہا ہوا 4 سال اس کو لگے, اس نے دھرنے نہیں دیے, اس نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش نہیں کی, اس نے جمہوری عمل کیا, الیکشنز پہ گیا, 1 ٹرم کے لیے صدر رہا, 1 ٹرم کے لیے ANC کا چیئرمین رہا. جب اس نے 1 سال پہلے ٹرم ختم ہونے سے اعلان کر دیا کہ میں اگلے الیکشن میں کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہوں, میں اگلے الیکشن میں صدارتی کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہوں, کیا ہوا اس سے ووٹ بینک ٹرانسفر ہوا پارٹی کو. یاد رکھیے لیڈر کا سب سے پہلا کام یہ نہیں ہے کہ اپنے لیے شہرت کمائے, اس کا کام ہے کہ لیڈرشپ کے راستے کھولے تاکہ اور لیڈر آئیں اور کمپٹنس آئے. اگر وہ صرف اپنی شہرت اور اپنی ذات کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ نیشنل گلوری ہے, وہ پرسنل گلوری ہے, وہ نیشنل گلوری نہیں ہے. وہ لیڈرشپ ہے ہی نہیں جو اپنے امیج, یہ یہاں پہ ہوا جس کے نتیجے میں یہ آپ کو یہ بتایا آپ کے سوال کے دو آپ سے بات ہو چکی ہے نا جی. دیکھیے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ایک چیز تو ہم نے طے کر لی ہے کہ الیکشن کمیشن میں یقیناً ہم اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور ان کے سامنے یہ جو تلخ حقائق سامنے آئے ہیں یہ ہم ان کے سامنے پیش کریں گے. آگے وہ کیا کارروائی کرتے ہیں, اس کے علاوہ اگر سپریم کورٹ میں جانا پڑا یا ہمارے وکلاء نے سمجھا کہ یہ مناسب ہے وہاں پہ بھی جائیں گے, لیکن ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا. یہ بتائیے گا کیا نہیں صاحب آپ سے بات آرام سے میں آپ سے بات کرتا ہوں کیا نہیں آپ کرتا ہوں سر جی جی آپ کیا نہیں صاحب کیا صاحب آپ اس کے بعد کر جی 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 کیا نہیں صاحب 13 سال بعد کل آپ جب سیکریٹریٹ گئے جی وہاں پر آپ کے پرانے دوستوں سے ملاقات ہوئی. سوال میرا یہ ہے کہ آپ جیسے اور وہاں پر جو لوگ موجود تھے جو پارٹی کے ساتھ جو سلسلے ڈے پر سے چل رہے تھے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شارٹ کٹ سے جو لوگ اس پارٹی میں آئے انہوں نے بڑے بڑے عہدے پہ لیے اور سب سے پہلے وہ پارٹی سے گئے بھی. اور اب کی جو پوزیشن ہے جو وکلاء جو ابھی فیس بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کا, اس تمام سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ پاکستان تحریک انصاف نے لگتا ہے کہ ابھی تک کوئی سبق نہیں سیکھا. یعنی پہلے ہائی جیک ہوئی اجرتی سیاستدانوں کے حوالے سے, اور پھر اس کے بعد یہ کچھ پی ٹی آئی کے کنگلے تھے جنہوں نے مل کے یہ پارٹی کو لوٹا اور اس مقصد کو کیش کرایا جن کو ہم سب کو جانتے ہیں. اور اب یہ کچھ وکلا چہرے سامنے آئے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب جیل سے جو باہر آ کے جو کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے تو چیئرمین کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ نامنیٹ کرے, یہ ورکر کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے. جو امیدوار بننا چاہتا ہے وہ اس امیدوار کا حق ہے, یہ ڈیموکریسی ہے. تو ایسے لوگ جو آئے ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, جو کسی اور سیاسی جماعت میں رہے ہیں, اس کا کینڈیڈیٹ رہے ہیں, ان کا کیا میرٹ ہے؟ آپ یہ سوچئے کہ پی ٹی آئی کا ورکر کیا صرف اس کام کے لیے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے, اس کو سڑکوں پہ لا کے اس کی پٹوائی کرائی جائے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو, وہ جیلیں کاٹے؟ کیا اس لیے پی ٹی آئی کا ورکر بنا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کی ورکر کی اتنی اہمیت ہے؟ اس کو یہ اختیار کیوں نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی قیادت کا فیصلہ کرے؟ کیوں ایک ایسے شخص کو نامنیٹ کیا گیا جس کا پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟
تو یہ تو بہت خوفناک ایک عمل ہوا ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت نقصان پہنچے گا. جی اب آپ پوچھیں. سر اس سوال کے دو حصے ہیں. زاہد صاحب کا سوال کا اپنا پراپر جواب نہیں دیا, میں دوبارہ اس کو ریفریز کر دیتا ہوں کہ 13 سال بعد یعنی کہ 13 سالوں میں کئی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے. آج تک آپ کسی الیکشن میں کیا حصہ لیا؟ اگر نہیں لیا تو کیوں نہیں لیا؟ اور آج اچانک آپ کو یہ محبت کیوں جاگی؟ ایک بات. دوسرا, آپ نے امریکہ کا حوالہ دیا, فرانس کا حوالہ دیا. سوال یہ کہ امریکہ اور فرانس میں کہاں ایک پریس کانفرنس کے ساتھ قومی اداروں پر حملے کرنے والوں کو معاف کیا گیا, یا جن کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ 23 جو ہے ان کی کالنگ ٹریس ہوئی ہے مراد راز کی, اور اس کے بعد اس نے پارٹی چھوڑی اور اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. جو دوسرا آپ کا سوال کا حصہ ہے تو میں آپ کے سامنے کہہ دیا نا کہ وہ سیاسی پناہ گاہوں میں جا رہے ہیں, اور میں نے اس پہ تنقید بھی کی ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ یہ غلط ہے. میں نے یہ بھی کہا ہے کہ کل کا ہیرو آج کا ولن, اور آج کا ولن کل کا ہیرو بنتا ہے. یہ ختم ہونا چاہیے سلسلہ. ہمیں شخصیات سے بالاتر ہو کے ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ رول آف لا کو نافذ کریں. میں نے اس کی آپ کو مثالیں دی کہ میں آپ کی نہیں, میں انصاف کا مطالبہ کروں گا کہ جس شخص کے خلاف جو ثبوت موجود ہے عدالتی مطابق کارروائی کرے. جہاں تک محبت کا تعلق ہے, یاد رکھیے کہ یہ میری محبت کی عکاسی تھی کہ میں نے سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کے جو وکیل ہیں جو تھے, فارمر اٹارنی جنرل آف پاکستان انور منصور خان, انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان کا ایک مراسلہ جو انہوں نے مجھے دیا تھا, جو میں نے ڈسکلوز نہیں کیا, میں نے آپ سے بھی نہیں شیئر کیا, اس میں وہ پڑھ کے سنایا, جس میں عمران خان مجھے کہتے ہیں کہ آئی پینڈرڈ یو, میں نے آپ سے بہت لاڈ کیا, آئی فورس یو ٹو ٹیک ریسپانسبلٹیز, میں نے آپ کو زبردستی عہدے دیے, یو آر دا نمبر 2 ان دا پارٹی. تو میری محبت کا یہ عالم تھا اس پارٹی سے کہ پارٹی کا نمبر 2 کی حیثیت میں نے کہا یہ جس راستے پہ جا رہے ہیں یہ اس ملک سے دھوکہ ہونے جا رہا ہے. میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا کیونکہ عمران مجھے کہتا تھا کہ اکبر میں راستے سے ہٹا تو تو کھڑا ہو جانا, اگر تو جائے گا میں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا. ہم تو وہ لوگ تھے. دیکھیے یہ تحریک انصاف جو یہ بڑی اسپیشل جماعت بنی تھی. موقع اب آ گیا آپ کے پاس کہ پارٹی چیئرمین جیل میں ہے, اور اس وقت ضرورت نہیں ہے کہ جو پارٹی ورکر جو مشکلات کا شکار ہیں, جیلوں میں ہیں, ان کی رہائی کے لیے آپ جو ہے کردار ادا کریں, اور ساتھ ساتھ جس طرح باقی جماعتوں کو کھلی چھوٹی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن بھی کرتے ہیں, رجل سے بھی کر رہے ہیں, الیکشن مہم بھی چلا رہے ہیں, تو آپ اس کو لیڈ کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے تمام جماعتوں کو مکمل موقع ملنا چاہیے کہ وہ الیکشن کیمپین کریں بلا تفریق. جہاں تک جو پارٹی کے ورکر جیل میں ہیں, میں صرف یہ اس حد تک جا سکتا ہوں کہ عدالتیں موجود ہیں, عدالتیں اس پہ فیصلہ کریں. اگر ثبوت موجود ہے تو ان کے خلاف ان کو سزا دیں, اور اگر ثبوت نہیں ہے تو ان کو بری کریں. یہ ہے نظام جو آپ نے اس ملک میں لانا ہے. یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص توڑ پھوڑ کرتا ہے, میں نے آپ کو مثال دی, پاکستان کی ایک تاریخ ہے, توڑ پھوڑ بھی ہوئی, حملے بھی ہوئے, اداروں پہ حملے ہوئے, دیواریں توڑی گئیں, بلڈنگز کو آگ لگائی گئی, بلو ایریا اسلام آباد میں آگ لگائی گئی, 55 پولیس والوں پہ حملہ ہوا لاہور میں. کسی نے تو کیا ہے نا, کوئی تو اس میں ملوث تھا نا, تو کیا اس کو کسی کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ ہاں اگر کوئی بے گناہ گرفتار ہے اس کو رہا کریں اگر ثبوت نہیں ہے, لیکن جو گناہ گار ہے اس پہ کارروائی کریں اور فیصلہ سنائیں. میں آپ کے سامنے شروع سے یہ کہہ رہا ہوں. ٹکا خان, آپ کی جو رکنیت ہے کیا وہ ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ ہے؟ کیا ووٹ آپ کا رجسٹرڈ ہے؟ اگر نہیں ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ ووٹر لسٹ آپ کو ملی؟ اور دوسرا, آپ کے ساتھ جو شخصیات بیٹھی ہیں ان کو بھی کیا موقع ملے گا کہ ہمیں بتا سکیں؟ جی جب آپ چاہیں گے یہ بتا دیں گے. اور جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں, دیکھیے جہاں تک آپ نے ووٹر لسٹ کا کام کیا اور میری ممبرشپ کا کام کیا, میں پی ٹی آئی کا ایک تو فاؤنڈنگ ممبر ہوں, آپ یہ تسلیم کرتے ہیں نا. میں پی ٹی آئی کا اس لحاظ سے بھی واحد ممبر ہوں جس کی ممبرشپ الیکشن کمیشن آف پاکستان, سنگل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ, ڈبل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں انہوں نے توثیق کی میری ممبرشپ کی. آپ مجھے کوئی اور پی ٹی آئی کا ممبر بتا دیں جس کی پوری عدالتی ریکارڈ میں سب نے کہا نہیں یہ ممبر ہے. آپ یہ بھی المیہ دیکھیں کہ جو شخص سچائی کا علم لے کے کھڑا ہوا اس کے پیچھے پی ٹی آئی کی قیادت پڑ گئی کہ تم ممبر نہیں ہو, تاکہ وہ فارن فنڈنگ کیس سے نجات حاصل کر سکیں. تو یہ میری ایک یونیک حیثیت ہے اس پارٹی میں کہ ایک تو فاؤنڈنگ اور اس کو بنانے, اور عمران خان اور پی ٹی آئی کی برانڈنگ, اور 2011 کا وہ دن دیکھنا پڑا جب پی ٹی آئی نے مشروم کیا اور پی ٹی آئی ایک پاپولر جماعت کے سامنے ابھری. اور اس کے بعد مجھے کون سا عہدہ نہیں آفر کیا گیا, مجھے کون سی دھمکی نہیں دی گئی
میں زیر عتاب رہا ہوں. یہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بولتے نہیں ہیں. میں 3.5 سال بھی تو نہیں بولا. میں 3.5 سال جب عمران خان کی حکومت تھی تو آپ کے صحافی برادر موجود ہیں, آپ ان سے پوچھئے کہ ان کے فون میں واٹس ایپ گروپ تھا, اس میں خود ہدایت دی جا رہی تھی عمران خان کی طرف سے پارٹی کے, جو اب چھلانگ لگا کے چلے گئے ہیں, کہ اکبر اسبابر پہ مقدمہ بناؤ. ٹھیک ہے, میرے ساتھ کون سی مجھے دھمکی نہیں دی گئی. میرے گھر کے باہر فائرنگ, 3 جعلی مقدمات بنے. میں خاموشی سے بھگتا. آپ کو تو یہ نہیں پتا, میں خاموشی سے بھگتا. میں اس وقت بھی نہیں بولا کیونکہ میری جو ذات ہے وہ اس وقت نہیں ہے معاملہ. میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں, مجھے اس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں چاہیے, مجھے آج بھی پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں چاہیے. مجھے عمران خان نے خود 2 دفعہ سیکرٹری جنرل بننے کا آفر کی, میں نے معذرت کی. کیوں؟ کہ میں اس اہل نہیں تھا, میرے پاس وسائل نہیں تھے کہ میں پورے پاکستان میں جا سکتا اور ٹریول کر سکتا اور پارٹی کو منظم کر سکتا, اس لیے میں نے معذرت کی. لیکن یہ پارٹی ہماری رگوں میں ہے, یہ پارٹی ہمارے خون میں ہے, یہ پارٹی کے ایک زندگی میں ایک وقت میں ایک پارٹی بنتی ہے. ہم اس پارٹی کو ہمیشہ کے لیے ایک ادارہ بنانے کے لیے ہیں. اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے, پاکستان کی سیاست بدل جائے گی. صاحب, آپ پارٹی بنانے والوں میں شامل تھے اور آپ نے کہا کہ میں نے لیڈنگ کردار اس میں ادا کیا ہے. جب پارٹی ٹوٹی ہے تو لگتا یوں ہے کہ آپ کے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہوئی ہے. اور آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اس پارٹی کو توڑنے والے کون تھے؟ کیا عمران خان اتنے ذہین تھے کہ یہ سارا کچھ انہوں نے کیا, یا اس کے پیچھے جو لوگ تھے کبھی آپ نے ان کے بارے میں بھی سوچا؟ اچھا, اس کے ساتھ ہی بتا دیجیے کہ کیا آپ جو ہے آپ الیکشن کا کہہ رہے تھے کہ الیکشن مشکل ہوا پی ٹی آئی کے لیے جانا, تو وہ کیا وجہ ہے, وہ تھوڑا سا بریف کر دیتے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا مشکلات ہوئی. دیکھیے, جب آپ نے اس قسم کا ایک فارس انٹرا پارٹی کے نام پہ کیا اور ظاہر ہے حقائق الیکشن کمیشن کے سامنے آ جائیں گے, تو بادی نظر میں تو یہی نظر آتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز جو پی ٹی آئی کے لیے وہ منفی ہوں گے, چاہے بلے کے حوالے سے, چاہے پی ٹی آئی کی ایز اے شناخت, ایز اے سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے. بادی نظر میں تو یہ بہرحال فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. جہاں تک آپ نے جو سوال کیا, دیکھیے, جو شخص فیصلہ کرتا ہے وہ ذمہ دار ہے. یاد رکھیے کہ جب عمران خان نے وزیر اعظم کا حلف لیا اور قرآن مجید سامنے تھا, تو وہ اس حلف کا پھر وفادار ہوا. وہ پھر کسی اور سے اس کی کوئی وفاداری نہیں ہے. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس اس لیے فائل کیا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے مجھے کہا تھا اور میں نے دیکھا نہیں, تو آپ نے اس حلف کی خلاف ورزی کی. جب صدر علوی کہتا ہے کہ مجھے یہ انہوں نے دیا تو میں نے آگے دستخط کر دیا, اس نے اس حلف کی خلاف ورزی کی. اکبر بابر کے پاس بھی وہی 1 پیج ڈاکٹرن, وہی اسٹیبلشمنٹ جب آ کے بار بار کہتی تھی کہ یہ کیس واپس لے لو, جب میرے گھر کے باہر فائرنگ ہوتی تھی, جب مجھ پہ جعلی مقدمات بنتے تھے, میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, میری تو وہ فالوئنگ نہیں تھی. میں معذرت کی, میں کہا جی میں اپنے اس اصول سے نہیں ہٹوں گا. یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے وہ طے کرے کہ کون سا راستہ ہے, اور اگر اس کو غلط راستے پہ ڈالا جائے معذرت کرے. وہ اپنی معذرت کر کے کیا انہوں نے کیا, تو آپ یاد رکھیے کہ the buck stops with the captain, وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. آج جو یہ نامینیشن ہوئی ہے اس کی الٹیمیٹلی ذمہ داری عمران خان پہ آئے گی. باقی جو وکیل ہیں وہ کیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ پہلے جو لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوئے تھے سارے چلے نہیں گئے چھلانگے لگا کے, سب کی میں نے نشاندہی نہیں کی کہ یہ پارٹی سے وفاداری نہیں کر رہے. میں عمران کو کہتا تھا 2011 تک کہ عمران یہ رف راف ہے, یہ پاکستان کی قوم کو یاد رکھیے کہ کوئی شخص جتنا مرضی مشہور ہو جائے, اگر وہ قوم کو کچھ دینے کے قابل نہیں ہے, اس کی شہرت کو ہم کیا کریں گے؟ ہم نے تو اسے کام لینا ہے, ہم نے تو پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے تو گورننس کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے تو پاکستان کو ایک دنیا کے ممالک میں اوپر لے کے جانا ہے. اگر میں بہت مشہور ہو گیا اور چوڑا ہو کے بیٹھ گیا کہ آئی ایم دا موسٹ پاپولر, سو what good is it for Pakistan? That is the question. آپ کا ہو گیا جو کر چکے ہیں سوال وہ دوبارہ سوال نہ کریں پلیز. یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کے موجودہ جو نامزد اور منتخب ہوئے ہیں چیئرمین بیرسٹر گور, اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے کچھ خدشات آئے. سیاسی رہنما جو اس وقت چھپے ہوئے ہیں مقدمات کی وجہ سے کیا ہے, وہ تحفظات کا انہوں نے اظہار عمران خان کو بھی کیا اور حامد خان کو کہا گیا کہ آپ چیئرمین بنے, انہوں نے شاہ محمود قریشی کا نام لیا. ایسی کیا وجہ تھی کہ عمران خان کو اپنے پارٹی کے سینئر رہنما جو اس وقت مشکلات کا شکار ہیں ان کا نام نہیں عمران خان نے دیا, اس کے بجائے 1 سال ہو گیا جو شخص پارٹی میں نیا آیا اس کا نام کیوں لیا؟ کیا وہ لوگ رہنماؤں کی آپ سے بھی کوئی رابطہ ہوا ہے کیا وہ جو اس وقت؟ دیکھیے, اس کا سوال کا جواب تو عمران خان ہی دے سکتے ہیں, لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ لگتا ہے انہوں نے کچھ سیکھا نہیں, کیونکہ جب وہ بزدار پلس
और फलाना प्लस और फलाना सुपर वो बातें करते थे और बाद में कहते थे अब मैंने बड़ा सीख लिया है। तो ये उसी अमल का एक तसलसल है कि जिसका कोई मेरिट ही नहीं बनता उसको नामजद किया। और सबसे पहली बात कि नामजद क्यों किया, आप वर्कर